سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس غصہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار نصیحت کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار جواب میں یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ صرف ایک صحابی کے لیے ہی مختص نہیں تھی، بلکہ اس کا دائرۂ عمل پوری انسانیت تک پھیلا ہوا ہے، اور خصوصاً ایسے اصحاب کے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے جن میں غصہ کی صفات زیادہ ہے۔ غصہ کرنے کے جسمانی نقصانات، دل اور دماغ پر اس کا اثر۔ تندرستی کا تعلق دل سے ہے اور یہ انسانی جسم کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ غصے کی حالت میں جو اعضائے انسانی سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں وہ ہیں دل اور دماغ۔ دل میں موجود غصہ دل پر کیا اثر دکھاتا ہے، اس کی اگر فہرست بنائی جائے تو شاید پوری ایک کتاب لکھنا پڑ جائے۔ سخت غصہ کی حالت میں ہماری آواز کانپنے لگتی ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں پھیل جاتی ہیں، مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، باہیں لرزنے لگتی ہیں، جبڑے کس جاتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر اوقات دوران خون کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے، یا دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی ہے۔ پیٹ کا درد سخت غصہ کے دوران یا اس کے بعد کئی لوگوں کے پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غصہ کے جذبات پیٹ پر سیدھا اور فوراً اثر ڈالتے ہیں۔ پیٹ کا نچلا حصہ غصہ سے کس کر بند ہو جاتا ہے اور ان لمحوں میں پیٹ سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ پیٹ کے ساتھ ساتھ پورے نظام ہضم میں بھی اینٹھن ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح دل میں پیدا ہونے والے دیگر جذبات پورے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جذبات صرف دماغی ہی نہیں بلکہ جسمانی رد عمل بھی ہے۔ 999 امراض۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم کسی نہ کسی جذبے کا احساس نہ کر رہے ہوں، اور یہ سوچنا غلط ہے کہ جو جذبات لمحہ لمحہ ہمارے جسم میں موجود امراض یا ایسے امراض جو لاحق ہو سکتے ہیں وہ اگر 1000 کی تعداد میں ہیں تو 999 امراض سے انسان از خود محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن دواؤں کی عادی اور دیوانی آج کی دنیا میں کون یقین کرے گا، اور یہ کون سوچے گا کہ دوائیاں علاج نہیں کرتی بلکہ جسم کا علاج تو جسم ہی کرتا ہے۔ دوائیاں تو جسم کو صرف مدد فراہم کرتی، روح کا علاج روحانی تدبیر سے ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ برے جذبات ہمارے نظام جسمانی پر فوراً چھا جاتے ہیں۔ ان کا سیدھا اثر غدود پر پڑتا ہے جو کئی قسم کے ہارمون پیدا کرتے ہیں۔ جب من اور تن دونوں خراب ہو جائیں تب دنیا تو بگڑی ہی لگے گی، مگر خراب اور غصہ والے جذبات کا اثر اگر خراب ہوتا ہے تو اچھے جذبات کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور انسان کو یہ کوشش اور پریکٹس کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے غصہ والے جذبات پر قابو پائے اور اپنے اندر اچھے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتا رہے۔ پریکٹس ہو جانے پر ایک کم عقل آدمی بھی برے جذبات کو اپنے دل و دماغ سے دور رکھ سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس پریکٹس نہ ہونے کی صورت میں ایک عقل مند آدمی عقل مند ہونے کی وجہ سے ہی برے جذبات کے زیر اثر آ سکتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنی خامیوں، کمیوں، بے وقوفیوں اور ناکامیوں پر بہت تیزی سے سوچ سکتا ہے، زیادہ دیر تک بھی سوچ سکتا ہے، اور جب تک وہ سوچے گا تب تک اس کے جسم میں وہ ہارمون اور افراز مسلسل پیدا ہوتے رہیں گے۔ Thanks so much for wanting.